نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، اللہ جل مجدہ انسان کی شرس کو بہترین جانتا ہے، اسی لیے اس نے ایسے اصول مرتب فرما دیے جن پر انسان چلے گا تو وہ حقیقی فلاح پانے والا ہو جائے گا۔ حقیقی فلاح کا معنی ہے دنیا میں بھی اسے کامیابی حاصل ہو اور آخرت میں بھی اسے کامیابی حاصل ہو۔ ناظرین اکرام، جب ہم انسانی زندگی کو دیکھتے ہیں تو بسا اوقات ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ بنیادی راز کیا ہیں جو قوموں کو ترقی کے راستے پر چلاتی ہیں۔ ان بنیادی راز میں سے ایک امانت میں خیانت نہ کرنا، امانت کو پورا کرنا، امانت کی پاسداری کرنا، مکمل طور پہ امانت کو واپس لوٹا دینا۔ بالعموم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امانت کا تعلق رقم، پیسے، لین دین کے ساتھ ہے۔ جب کسی شخص کو کوئی رقم رکھوائی جائے تو وہ امین بن جاتا ہے۔ امین کی ذمہ داری ہے جتنی رقم اس کے پاس رکھوائی گئی ہے وہی ساری کی ساری رقم جس کی وہ امانت ہے اسے وقت مقررہ پر یا جب وہ طلب کرے واپس کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے سب سے بڑھ کر امین اور وعدے کی پاسداری کرنے والے۔ کفار مکہ آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس امانت رکھوائی جائے تو آپ کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں فرماتے۔ جتنی رقم آپ کے پاس رکھوائی جاتی آپ اتنی ہی واپس فرما دیتے۔ اس امانت کی مکمل پاسداری کا مظاہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت فرما رہے ہیں جب آپ کو ہجرت مدینہ کا حکم ہوا۔ آپ رات کو ہجرت پر جانے سے قبل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا لیتے ہیں۔ مشرکین مکہ کی تمام امانات ان کے سپرد فرما دیتے ہیں اور یہ حکم کرتے ہیں کہ یہ امانات جن کی ہیں صبح انہیں واپس کر کے آپ بھی مدینہ منورہ ہجرت کر جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر بھی امانت میں خیانت نہیں فرماتے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بلا شبہ مشرکین مکہ نے آپ کو تکلیف اور ایذا سے دوچار کیا، لیکن یہ امانت میں خیانت ہو جائے گی کہ اگر ان کی رقوم انہیں واپس نہ کی جائیں۔ وہ واقعہ ہمارے سامنے ہے جب حجر اسود کی تنصیب کا موقع ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں حرم کعبہ میں سب سے پہلے داخل ہوئے۔ کفار مکہ جو کہیں پر بیٹھے دیکھ رہے تھے کہ کون پہلے داخل ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھوں سے حجر اسود کی تنصیب ہوگی، کیا دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو بلا ساختہ ان کے منہ سے نکل جاتا ہے، ان کی زبانوں پہ آ جاتا ہے، جال امین و صادق، جال امین و صادق، امین اور صادق آ گئے، امین اور صادق آ گئے۔ نبوت کی نشانیوں میں سے اور خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت نبی کا صاحب امانت ہونا ہے کہ وہ کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی جب اللہ وحدہ لا شریک کے اس پیغام کو
آمت الناس تک پہنچاتا ہے، اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے، تو وہ پورا کا پورا پیغام پہنچا دیتا ہے جو اس پہ نازل ہوا، وہ اس میں خیانت نہیں کر سکتا۔ اس کی ذمہ داری میں آتا ہے کہ اس پورے پیغام کو آگے منتقل کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اللہ وحدہ لا شریک کا پیغام ہدایت نازل ہوا، آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیغام کو من و عن اللہ کی مخلوق تک پہنچا دیا، اور پھر آپ نے اقرار بھی کرایا کہ کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا نہیں دیا؟ تو تمام صحابہ کرام نے بیک آواز ہو کر کہا کہ ہاں، آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ قرآن کریم میں اللہ جل مجدہ نے ان مومنین کی صفات کا ذکر کیا ہے جو کامیابی کے راستے پر چلتے ہیں یا جو کامیاب ہو گئے۔ قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومنین کامیاب ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ وہ مومنین جو اپنی امانات اور اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں، جو اپنی امانات کو پورا کرتے ہیں، اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب مومنین کی فہرست میں رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دفعہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ گزارش کی کہ مجھے فلاں جگہ کا گورنر لگا دیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بڑے پیار سے منع فرما دیا کہ یہ امانت ہے، اور مجھے یہ خدشہ ہے کہ تم کہیں اس امانت کو پورا نہ کر پاؤ۔ گفتگو کے آغاز میں نے عرض کیا تھا کہ یہ امانت صرف روپے پیسے اور مال و دولت کی حفاظت کی ہی نہیں ہوتی، بلکہ یہ صحیح مقام پر صحیح فرد کو متعین کرنے کی بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وَأَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، اور یہ کہ تم امانات کو ان کے اہل تک پہنچا دو۔ یعنی کوئی عہدہ ہے تو وہ امانت ہے، جو صاحب اختیار کی ذمہ داری ہے کہ جو اس عہدے کے اہل ہیں ان اہل افراد کو اس عہدے کے اوپر متمکن کیا جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا۔ حضرت ابو ذر بخاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا حضرت ابو ذر سے کہ آپ اس عہدے کے لیے مناسب نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا والی بنا کر گورنر بنا کے بھیجا۔ آپ سمجھتے تھے کہ یہ اس عہدے کے اہل ہیں، اور آپ نے اہل افراد کا تقرر کیا۔ معاشرے میں انصاف، اور خاص طور پہ سماجی انصاف، معاشرے میں لوگوں کا آپس میں باہمی میل جول، معاشرے میں لوگوں کا معاشرتی اور معاشی معاملات میں صحیح سمت اور راستے کے اوپر گامزن رہنا اسی صورت ممکن ہوگا جب ہم معاشرے میں امانات کو ان کے اہل افراد تک پہنچا دینے کا کارنامہ سر انجام دیں۔ قومیں تباہی اور بربادی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ کب؟ جب ہم عہدوں پر ایسے افراد کو متعین کر دیں جو اس کا اہل نہیں ہے۔ ایک شخص جنگ کو جانتا نہیں، اسے سپہ سالار بنا دیا جائے تو وہ ملک کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ ایک شخص کو انصاف کے تقاضے نہیں معلوم، اسے چیف جسٹس بنا دیا جائے تو اس ملک میں انصاف کبھی نہیں آ سکتا۔ ایک شخص انتظام کرنے کے بنیادی اصول نہیں سمجھتا، اسے منتظم بنا دیا جائے، وہ معاشرہ تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائے گا۔ اور ایک شخص جسے پڑھانا نہیں آتا، اسے استاد بنا دیا جائے تو پھر معاشرہ جس طریقے سے شکست و ریخت کا شکار ہوگا ہم اسے برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں التجا ہے
کہ ہمیں بحیثیت قوم اہل افراد کو امانات سپرد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.